ہمارے این آئی سی ویڈیو میں 2 ملین لوگ جو صرف دوسروں صوبوں جا کے علاج کروا کے گئے. اسی طریقے سے ہماری جو سائبر نائف کے ہاسپٹلز ہیں, ہمارے چلڈرن ہاسپٹلز ہیں, ہماری انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹلز ہیں, ہماری ایس آئی یو ٹی ہیں. تو سندھ کی تمام ہاسپٹلز جو ہیں وہ پورے پاکستان کے لیے وہ فری آف کاسٹ علاج کر رہی ہیں. ہماری چند ہاسپٹل جو ہیں جو آپ کی لیور ٹرانسپلانٹ اور لنگس ٹرانسپلانٹ جو مفت میں ہم کر رہے ہیں گمبٹ میں, یا ہماری جو یہ سائبر نائف ہاسپٹل ہے اس میں تو ایران, افغانستان, باقی ممالک کے لوگ بھی مفت میں کے علاج کروا کے گئے. تو یہ سندھ کی ہاسپٹل نہ شناختی کارڈ دیکھتی ہیں, سندھ کی ہاسپٹلز نہ ہی کوئی پرچی کاٹتی ہیں. آپ گئے اور خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ کا مفت میں علاج کرا کے دیکھ رہی. لیکن ایک اور بات کیجیے, کبھی کچھ اور ہو جائے. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنے بھی جرنلسٹ پورے پاکستان کے موجود ہیں اور اس میں جتنے لوگ ہمارے سندھ کے جرنلسٹ ہوں گے وہ گواہی دیں گے کہ کبھی بھی خدا نہ خواستہ کبھی کسی جرنلسٹ پہ کبھی کوئی حملہ بھی ہوا ہے, یا ہم نے دوسرے شہروں سے کبھی جرنلسٹ پہ کوئی اٹیکس ہوئے, یا یہاں پہ کسی کی خدا نہ خواستہ کوئی فوتگی ہو جائے, کوئی بھی مسئلہ ہو جائے نا, تو ہم بغیر 1 سیکنڈ کے, اور یہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں, بغیر 1 سیکنڈ ڈیلے کیے ہوئے اگر ہمیں کسی بڑے سے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی پیشنٹ کو ہم نے داخل کروانا تھا تو 1 سیکنڈ میں ہم نے کروایا. یہ میرے صحافی دوست جہاں بیٹھے وہ گواہ ہیں اس کے. کبھی نہیں سوچتے کہ بھائی یہ کون سی اخبار سے, پوچھتے نہیں کہاں سے, کون سی اخبار سے, کون سے ٹی وی چینل سے, کیا اس نے کبھی ہمارے خلاف تو نہیں لکھا تھا, یا کبھی ہمارے مخالف پارٹی کا بیٹ رپورٹر تو نہیں ہے. نیور. یہ نہ تربیت ہے نہ کبھی سوچ, اور انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک پاکستان پیپلز پارٹی یہ سوچ ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہمارے دوست بیٹھے, کافی دوست ہمارے بیٹھے ہوئے, کسی کو کسی ادارے نے نکال دیا, کسی بھی اس بات پہ ہم کھڑے ہوئے, ان اداروں سے ہم نے بات کی, ہم نے کس کو رکھو اگر آپ کسی کی زیادتی ہوئی ہے. میں نام کسی کا نہیں لوں گا لیکن کافی دوست جو ہے وہ آپ کو بتائیں. تو اسی طریقے سے ہمارا جو پیپلز پارٹی کا جو کلچر ہے وہ اس کا جینا اور مرنا پیپلز پارٹی کا صرف اور صرف جو ہے وہ آزادی صحافت کے ساتھ ہے, ہمارے صحافی بھائیوں کے ساتھ ہے, ہمارے جرنلزم کے ساتھ ہے, بشمول اس کے کہ سب سے بڑی میڈیا ٹرائل کی وکٹم اگر کوئی رہی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے. آپ نے کہا بالکل صحیح, کل بھی کہا, آج بھی آپ نے بات کہی کہ پچھلے 40 سال سے پیپلز پارٹی کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پیپلز پارٹی کے خلاف میڈیا ٹرائل رہا ہے. شروع میں کوشش کی گئی کہ وہ میڈیا ٹرائل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیا جائے, پھر کوشش کی گئی اور بڑے منظم طریقے سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حیاتی میں ان کا بھی میڈیا ٹرائل کیا گیا, پھر محترم آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ایک باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے وہ میڈیا ٹرائل کیا گیا. اور انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑتا ہے اس میں میڈیا ہاؤسز بھی اس کے اعلی کار بنے. تو آپ مجھے بتائیں, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا میڈیا ٹرائل ہوا تو بدلے میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے یا پاکستان پیپلز پارٹی نے کتنے میڈیا ہاؤسز بند کروائے؟ مجھے کوئی ایک نام بتا دے. کس سے کوئی بدلہ لیا ہے؟ مجھے کوئی ایک نام بتا دے. کتنے میڈیا کے مالکان کو گرفتار کرایا؟ مجھے ایک نام بتا دیں. کتنے صحافی گرفتار کروائے؟ مجھے ایک نام بتا دیں. کبھی بھی نہیں. یہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ہم سب اس کا شکار رہے ہیں, اس میڈیا ٹرائل کے, اور من گھڑت سٹوریز. جیسے پہلے سعید صاحب نے بات کی کہ چلیں جی خبر ہے تو اب چلائیں, بالکل چلائیں. من گھڑت سٹوری جس کا نہ سر نہ پیر نہ بنیاد, وہ بھی تاکہ ایک پرسپشن کریٹ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف وہ چیزیں بھی ہوئی. لیکن دیکھیں جی, ہمیشہ ایک تو ہر چیز کا بدلہ حساب لینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بدلے کی سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ اپنے کام کرتے رہیں, آپ اپنے اس منزل کے لیے آپ چلتے رہیں, آپ اپنی نیکی دکھاتے رہیں. آپ کو کوئی جتنا بھی برا بھلا بولے, آخر میں پھر وہی ہوا کہ جن جن لوگوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف تنقیدیں کی, جن جن لوگوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف کیمپینیں چلائیں, پھر بھی وہی لوگ پیپلز پارٹی کے پاس ہی آئے اپنے مسائل کے لیے, اپنے کاموں کے لیے. تو پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت جب بھی ہماری گورنمنٹ اقتدار میں رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں بھی, یہاں اور پروونسز میں بھی, ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ ہم میڈیا فرینڈلی رہیں, اور ہم سے زیادہ میڈیا فرینڈلی کوئی ہو بھی نہیں سکتا, یہ بھی بتا دوں. کیونکہ نہ لیڈرشپ کے وہ گردن میں وہ سریا ہے, نہ ہمارے وزراؤں کے گردن میں سریا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم ہمیشہ
ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم ساتھ کام کریں, میڈیا انڈسٹری کو آگے لے کر جائیں. آپ نے چیلنجز بولے, چیلنجز ہیں, ان چیلنجز کو ہم نے مل کر جو ہے وہ ریزالو کرنا ہے. جرنلسٹ پروٹیکشن بل بھی واحد سندھ حکومت تھی, سندھ اسمبلی تھی جس نے پاس کیا, اور ہماری یہ بھی کوششیں رہی ہیں کہ پاکستان میں صحافیت اور صحافت کو مضبوط کرنے کے لیے ہر وہ کام کریں. اور آپ نے بالکل وہ صحیح بات کی بٹ صاحب کہ ہمیں اب اس طرح کی کوششیں کرنی چاہیے کہ جو منیمم ویجز ہیں, منیمم ویجز اس کو انشور کرائیں میڈیا ہاؤسز میں. میں تیار ہوں, میں آپ کو ان سب کے سامنے بول رہا ہوں, میں تیار ہوں منیمم ویجز کے لیے, لیکن کیا آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے رہو گے؟ دیکھ, میں آج قائم دائم ہوں سب چیزوں کے سامنے. کافی جگہوں پہ اس طرح کی تقاریب میں وعدے کر کے جو ہے نا وہ باقی لوگ پھر وہ چلے جاتے. میں کھڑا ہوں اس میں, سارے آج ہسٹری ہے, سب کی تصویریں بھی لے لیں, ویڈیو بھی لے لیں, کون کروں. میں منیمم ویجز میڈیا کے لیے آپ لوگوں کی ہر جائز چیز کے لیے میں تیار ہوں, میں کھڑا ہوں. لیکن مجھے آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کھڑے رہیں گے. کل کو یہ نہ ہو کہ آپ لوگ کھڑے نہ رہیں اور پھر میں پیچھے ہٹ جاؤں. وہ آپ نے پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اور پھر میری وہ گارنٹی کس طرح میں کرواتا ہوں. آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا. ایک دفعہ میں گیا اے پی این ایس کی تقریب میں, آج سے میں چوتھی دفعہ انفارمیشن بناؤں جو فرسٹ ٹائم بنا تھا. اے پی این ایس تقریب میں گیا تو بولا جی کہ یار اخباروں کو جو ہے وہ اشتہارات جو ہیں وہ اس کی تقسیم منصفانہ ہونی چاہیے, اس طرح ہونی چاہیے. میں نے ان کو کہا اے پی این ایس کی تقریب میں, میں نے کہا یار بات سنیں, یہ اشتہارات ہیں نا میں نے آپ کے حوالے کیے اے پی این ایس کے. میں نے کہا اے پی این ایس فیصلہ کرے کہ کون سے اخبار کو کتنے اشتہار دینے چاہیے, میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. مجھ سے انہوں نے اگری کر لیا. پھر میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا, اخبار کا اشتہار دینے روزانہ مطلب کس کو دوں, جواب نہ دیں. میں نے ان کو رائٹنگ میں لیٹر لکھا, میں نے کہا جی آپ کو ہم بھیج رہے ہیں, آپ بتائیں کہ کس کو اشتہار دینے. نہیں بتایا انہوں نے, مقرر کہتے. اس لیے میں بول رہا ہوں کہ آپ بھی آج بھی میں بال آپ کے کورٹ میں ڈالوں گا کہ آپ لوگ اگر کھڑے رہیں. یہ میری گارنٹی ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ منیمم ویجز جو آپ لوگوں کے ہیں وہ ہر ورکر کے کروانا اس کا ہماری ذمہ داری, لیکن پھر آپ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں. لیکن بعد میں ہوتا یہ کہ ہمیں سب نے مضبوطی کے ساتھ اس کو کرنا ہے, کیونکہ یقینی طور پہ منیمم ویجز صرف ہم میڈیا کی بات نہیں کرتے, گورنمنٹ اور یہ سندھ حکومت ہے جس نے ہمیشہ منیمم ویجز کی بات کی. ابھی بھی سب سے زیادہ منیمم ویجز سندھ حکومت نے مقرر کی, اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ غریب کو اس کی اجرت ملے. اور منیمم ویجز جو آج کے حالات ہیں مہنگائی کے, جب میڈیا ہاؤسز کما رہے ہیں تو کیوں نہیں وہ غریب جو ہے اس کو منیمم سیلری دی جا سکتی. ہمارے پاس خصوصی طور پر جو ہے وہ اس بار مبارکباد کے مستحق ہم سب ہیں. آپ کی 75ویں سالگرہ بھی اچھے ٹائم پہ آئی ہے کہ جب یوم آزادی کی تقریبات پورے پاکستان میں چل رہی ہیں, اور اس یوم آزادی کی تقریبات میں اس بار 1 تاریخ سے لے کر جو ہے یوم آزادی کی تقریبات چل رہی ہیں. کل بھی ہوئی تھی, آج بھی تقریبات ہیں, اور یہ خاص طور پہ ہم خصوصی طور پہ اس لیے ہم لوگ منا رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے پاکستان نے بھارت کو تاریخی شکست جس طریقے سے دی, جو معرکہ حق ہم نے جس طریقے سے پورے ہمارے افواج نے, ہماری فورسز نے لیا, میں سمجھتا ہوں کہ اس بار اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. میں جب یہ تازہ واقعہ ہوا تو میں نے تمام اپنے اسمبلی میں بھی لوگوں کو بولا کہ یار پاکستانی پاسپورٹ میں سفر کرنے کا جو مزہ اس بار آیا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا. اور میں آپ کو یقینی طور پہ بتا رہا ہوں, لوگوں کے چہرے امیگریشن کے دیکھنے کے تھے. پہلے شاید اتنی ہمیں وہ ویلیو اتنی نہیں ملتی تھی, لیکن اس جنگ جیتنے کے بعد, اس بھارت کو تاریخی شکست کے بعد جو پاکستانی پاسپورٹ پہ سفر کرنے کا مزہ ہے نا, تو اس کی لطف بھی میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ پھر سب کو وہ سفر کروائے. لیکن آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پاسپورٹ کو اس وقت دنیا بھر میں جو ویلیو ہے, کیونکہ آپ ایک سپر پاور ہیں, آپ ایک طاقتور ملک ہیں, اور اس ملک کو جس نے اس بار تاریخی فتح حاصل کی ہے, اس ملک کو ایٹمی طاقت بھی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا, اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بنایا. تو آج آپ کے اس ملک, ماشاءاللہ ہمارا ملک پوری دنیا میں جو ہے وہ فخر کے ساتھ جو ہے
وہ اپنا سفر ترقی کی راہ پہ گامزن کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہاں پہ ہمارے دوست نے بات کی, اس سے پہلے میں بات کر گیا, جو نیگیٹو جو پرسپشن بنائی جاتی ہے, میں مختصر کروں گا بات. آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وعدے کچھ اور لوگوں نے کیے تھے ہمارے ملک میں ترقی کے. اس وقت جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں, چھوٹی بات نہیں ہے, صرف اس بار ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 93,000 لوگوں کو نوکریاں دی گئی ہیں, 93,000 لوگوں کو, اور 100% میرٹ پہ آئی بی اے نے ان کے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے, جس میں یہ پروسیس شروع ہوا تھا سعید غنی صاحب کے دور میں. سعید غنی صاحب کہ اپنے گھر کا فیملی ممبر نے وہ فیل کیا, نہیں ہو سکے. پھر جو سیکرٹری ایجوکیشن تھے, انہوں نے ان کا کوئی گھر کا فرد تھا, وہ بھی وہ ٹیسٹ کلیئر نہیں کر سکے آئی بی اے کی. 93,000 نوکریاں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے دی ہے, اور دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ جو کہ فلڈ افیکٹیز کے لیے ہے, کہ جو وہ لوگ جو ان سیلابوں میں برساتوں میں بے گھر ہو گئے تھے, دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ 21 لاکھ گھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو ہے وہ ابھی پورا کر رہی ہے, اس پہ کامیاب ہو رہی ہے, اور یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا ہے. تو پروپیگنڈاز, نیگیٹیوٹی اپنی طرف سے چلتی رہے گی, لیکن آپ نے اپنی طرف پہ خدمت پہ فوکس کرنا ہے. میں بتاتا ہوں, کوئی مجھے ایک ٹی وی چینل کا نام بتا دیں جس نے 21 لاکھ گھر جو بنے ہوئے اس پہ خود جا کے کسی نے جا کے پیکیج بنایا ہو. کہ یار یہ تو مطلب عام بات نہیں ہے نا. یہ وہ برساتوں پہ جو لوگ, برسات پڑتی تھی تو وہ لوگ جو کہ کچے کی زمین سے اٹھ کر روڈوں پہ آ کے خیمے لگاتے تھے, اس بار برساتوں میں ان لوگوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے اس برسات کو انجوائے کیا. لیکن ہم اپنے ملک کا جو پازیٹیو امیج ہے وہ بھی آگے کرنا ہماری میڈیا کا کام ہے. ہماری میڈیا کا کام ہے کہ ہم اپنے پازیٹیو امیج کو آگے لے کے جائیں. ہمارے صحافیوں کا کام ہے, ہمارے میڈیا ہاؤسز کا کام ہے. میری التجا یہ ہوگی جو پازیٹیوٹی ہے اس کو ضرور دکھایا جائے. نیگیٹیوٹی ہم نے بہت نیگیٹیوٹی دکھا کے کمپٹیشن ہو گیا نیگیٹیوٹی دکھانے کا, جس سے کوئی رزلٹ نہیں ملی. لیکن ہم اپنے ملک کی پازیٹیوٹی دکھائیں کہ ہم کون کون سے کام کریں. اور میں تو چھوٹی بات نہیں کر رہا, پوری دنیا کی تاریخ کا. اس سے پہلے نیپال میں جب زلزلہ آیا تھا تو 8 لاکھ گھر بنے تھے. پوری دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ پاکستان میں صوبہ سندھ میں بن رہا ہے. اس کے لیے کیوں نہیں ہمارے میڈیا ہاؤسز خود جاتے ہیں, خود جا کے وہاں پہ وہ کلسٹرز دکھاتے ہیں کہ ان لوگوں کے چہروں کی کوئی رونق کیوں نہیں دکھاتا. اس غریب آدمی جس کے گھر میں چھت نہیں تھی, کچی چھت میں اس نے برس گزار لیے, آج اس کو پکی چھت ملے, تو اس کو یہ ہمارا جرنلزم جا کے کیوں نہیں اس کو دکھاتا کہ یار اتنی پازیٹیوٹی بھی ہمارے ملک میں ہو رہی ہے. تو میری گزارش اور التجا ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ بہتری چیزوں کو لے کے کی طرف جائیں. ہم نے پہلے بھی اسلام آباد کے, لاہور کے, خیبر پختونخوا کے جرنلسٹ کو ہم نے دکھایا ہے سندھ کے سارے پروجیکٹس, کہ جی ہم نے تھر کول بھی دکھایا ہے جہاں پہ بہت بڑی مائننگ ہو رہی ہے. اور تھر پارکر کے کوئلے کا میں آپ کو ایک بتا دوں کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. کہتے تھے کہ جی پورے پاکستان میں سب سے بیکورڈ ایریا تھر پارکر تھا, تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی وجہ سے, ان کی کاوشوں کی وجہ سے, جو انہوں نے ان کا ایک خواب تھا جس کو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے پورا کیا, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کو پائے تکمیل پر لے کے جا رہے ہیں. اس وجہ سے وہ تھر پارکر پورے پاکستان کو پالے گا. یہ میں آپ کو آج یہ میری بات کو لکھ لیں. تھر پارکر میں کوئلے میں 200 سال تک آپ بجلی ایکسپورٹ کر سکتے ہو, 200 سال تک, 2 صدیاں جو بجلی ایکسپورٹ کر سکتے ہو. تو وہ تھر پارکر جس کو ہم نے ہمیشہ اگنور کیا, اور آج آپ کی اسٹڈیز, میرے سارے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پورے پاکستان کے بجلی کے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جی تھرمل کی بجلی بھی اپنی جگہ پہ, باقی بجلی بھی اپنی جگہ پہ, لیکن جو سستے میں سستی بجلی پیدا ہوتی ہے وہ کوئلے سے ہوتی ہے. تو پورا پاکستان اس بات کو پہ آمادہ ہو گیا کہ کوئلے سے بجلی سب سے سستی پڑتی ہے, سب سے اکنامیکل پڑتی ہے. تو وہ بھی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت وہ چیز کرے. تو میں کہہ رہا ہوں ہمارے صحافی دوست, یہ جتنے جرنلسٹ ہیں وہ جائیں, جتنے, میں نے ان کو بولا افضل بٹ صاحب کو, میں نے کہا آپ کا جو بھی پریس کلب سندھ کے ان پروجیکٹس کو وزٹ کرنا چاہے, جب بھی چاہے. کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنی تقریر میں
ہدایت دی ہے, ہم پہلے بھی کر رہے ہیں, اور چیئرمین صاحب کی ہدایت کے بعد تو ہمیں اور زیادہ ایفیشینٹلی اس چیز کو کرنا ہے. جو بھی پریس کلب چاہے آپ کا, ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہر ہفتے آئیں, ہر مہینے آئیں, ہر سال آئیں. ہم آپ کو ایک ایک پروجیکٹ دکھا رہے ہیں کہ سندھ میں ترقی کس طرف چلے. اور میں نے بھی کہا ہے ہمیشہ, ہم لوگ پیپلز پارٹی لیڈرشپ بھی کہتی آئی ہے کہ ٹھیک ہے کوئی کتنی بھی نیگیٹیوٹی جو ہے پھیلا دے, اصل فیصلہ عوام نے کرنا ہے, اور وہ عوام کرتی ہے بیلٹ کے ذریعے. اور سندھ میں پیپلز پارٹی کو الحمدللہ عوام نے پذیرائی دی. ہر الیکشن میں پہلے سے زیادہ ہم نے سیٹیں جیتی ہیں, ہر الیکشن میں جو ہے پہلے زیادہ اچھے رزلٹ دیے. تو ابھی بھی میں آپ کو کہوں کہ آپ کو میں ایک دفعہ پھر مبارک دیتے ہوئے سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں, یہ آپ کی اپنی حکومت ہے. میرے صحافی دوست پی ایف یو جو سمجھے, یہ سندھ حکومت آپ کی اپنی حکومت ہے. کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو آپ نے صرف کہنا ہے, عمل کروانا وہ ہماری ذمہ داری ہے. اور آپ ہمیں حکم کریں, آپ کا حکم کہ ہم جو ہے وہ تکمیل کرتے رہیں گے ہمیشہ, کیونکہ صحافی اور پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ ایک زنجیر ہے, ایک چین ہے. اس کو جو ہے ہمیشہ جڑ کے رہنا چاہیے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ آباد.